علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، گھسکی سکھاسن کٹیہار کا یہ پروگرام الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ رات کے اس اخیر حصے تک چلا ہے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ یہ اختتام کو پہنچے گا۔ سیمانچل کے جلسوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اس علاقے کے مدرسے کی ترقی اور اس کے تعاون اور اس کے چندے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس پر تو میں کروں گا، لیکن یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ جلسے کا جو اصل مقصد ہے اس مدرسے کو ترقی دینا، اس مدرسے کا تعاون کرنا، یہ مقصد آپ ضرور پورا کر کے جائیے گا اور دل کھول کر کے مدرسے کو اپنے صدقات اور عطیات سے نوازیے گا۔ جن بھائیوں نے اب تک اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے حصہ نہیں لیا ہے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، یہ رات کا بڑا سہانا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں آپ جب بھی اس جلسے سے جائیں اس مدرسے کا تعاون کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 172 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک حکم دیا ہے، اور آج اسی حکم کے اوپر ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آئیے پہلے قرآن کی اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 172، 172 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، زمین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ، ناپاک چیزوں کو نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور جب حلال روزی تم کھا لو تو حلال روزی کھانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے تمام ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا، اور جب حلال کمائی کھانے کا حکم دیا ہے تو اس کا اپوزٹ مفہوم یہ نکلا کہ حرام کمائی کی تمام صورتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، چاہے وہ سود اور بیاج کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ناپ تول میں کمی کی شکل میں ہو، چاہے وہ دھوکہ دھڑی اور فراڈ کی شکل میں ہو،
چاہے وہ کسی حرام چیز کے کاروبار کی شکل میں ہو. حرام کمائی کے جتنے راستے اللہ نے سب کو حرام کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ہمیں حلال کمائی کھانے کا حکم. آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں. یہ قرآن کی 18ویں پارے کی آیت ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو، پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو پہلے حلال کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد نیک عمل کرنے کا حکم دیا. پتہ یہ چلا کہ حرام کمائی سے کی، حرام کمائی کرنے والے کی کوئی عبادت اللہ کا قبول نہیں. وہ حج کر لے، وہ عمرے کر لے، وہ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کرتا پھرے، اگر اس کی کمائی حرام ہے، اس کی نیکی، اس کا عمل، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریجیکٹ کر دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی انہی دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، او لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ایمان والوں کو دیا ہے وہی حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 دونوں آیتوں کو پڑھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حلال کمائی کھانے کا حکم دیا اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی حلال کمائی کھانے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اغبرا، اس کے کپڑے دھول اور گرد و غبار سے، ڈسٹ سے اٹ جاتے ہیں، اس کا کپڑا بالکل گندا ہو جاتا ہے. یمد یدیہ، اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے. لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال پرا گندا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور اے میرے رب کہہ کے دعا کر رہا ہے. یعنی قبولیت کے 5 اسباب اکٹھا ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور اگر انسان کی ظاہری حالت اگر خراب ہے، کمزور ہے، انسان پھٹا پرانا کپڑا پہن کر میلے کچیلے کپڑے میں اور پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، جلدی قبول ہوتی ہے. انسان اللہ کی ربوبیت کا ذکر کر کے اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یہاں قبولیت کے 5 اسباب، 5 ریزن اکٹھا ہو گئے. سفر بھی لمبا کر کے آیا ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، بال بھی پرا گندا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور یا رب کہہ کے دعا کر رہا ہے. لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اے میرے صحابہ، اس انسان کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام خور کی دعا، سود خور کی دعا، پیاز خور کی دعا، جواری کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. آج حالات میرے بھائیو، آپ کے اس گاؤں میں آیا، ایک بھائی نے کہا مولوی صاحب
ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے نوجوان لڑکے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کامیڈی چینل۔ ابھی تو آپ نے شیخ وسیم مدنی کی بات سنی، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت بلکہ اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیوب کے چینل کی کمائی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کمائی آپ کے ایڈ کی کمائی ہوتی ہے، اور ایڈ جائز ناجائز حلال حرام صحیح غلط دونوں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے چینلز کے اوپر تقریریں آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، کو ہنسا رہا ہے، کبھی بیہودہ اور گندی باتیں منہ سے نکال کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے صاحب میرے کامیڈی کو تو اتنے لوگ پسند کرتے ہیں، 5 ملین میرے سبسکرائبر ہیں، 10 ملین میرے سبسکرائبر ہیں۔ یہ بہت بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی۔ اس دور میں انسان کی قابلیت، انسان کے ٹیلنٹ اور انسان کی صلاحیت کا اندازہ اس کو ملنے والے فالوورز، اس کو شیئر کرنے والے، اس کو سبسکرائب کرنے والے سبسکرائبر کی تعداد سے لگائے گا، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے، کتنے بڑے بڑے علماء گزرے، ساری زندگی گمنامی کی زندگی گزار دی۔ ان کی زندگی ایک کمرے سے شروع ہوئی، ایک کمرے میں ختم ہو گئی، نہ ان کو کوئی لائک کرنے والا، نہ ان کو کوئی سبسکرائب کرنے والا، نہ ان کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی زندگی گمنامی میں گزری ہے، مگر دین کے خادم تھے، اللہ کے دین کے خادم تھے، قرآن و سنت کے خادم تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں انسان کا نام کما لینا، دنیا میں انسان کا پاپولر ہو جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کیا بھی اس کو عزت دے جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کم من مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے خراب حالت میں ہوتے ہیں، ان کا کپڑا اتنا بوسیدہ ہوتا ہے، ان کی ظاہری حالت اتنی خراب ہوتی ہے، اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے، لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے۔ اگر وہ کسی کی سفارش کریں کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، اگر کسی کے دروازے پر اجازت طلب کرے کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا، مگر اللہ کی نظر میں ان کمزور لوگوں کا مقام بھی اتنا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرے۔ یہ کامیڈی چینل بنا کر، یہ لڑکوں کا لڑکی بن کر، یہ ساڑی پہن کر، یہ لپسٹک لگا کر یہ ویڈیوز ڈالنا اور اس سے پیسے کمانا یہ حرام ہے میرے بھائی، اور یہ کمائی آپ کے گھر میں آئے گی تو معاف کرنا آپ کے سارے عمل کو، آپ کی دعاؤں کو برباد کر دے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دل میں مال کی جو محبت ہے، پیسے کی جو محبت ہے، وہ انسان کو حلال اور حرام کا فرق کرنے سے دور کر دیتے ہیں۔ انسان جب مال کمانے پر تل جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں مال حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ اے میرے بندو، کچھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ عورت کی محبت، کوئی مرد ہے، کوئی آدمی ہے، پرفیکٹ آدمی، اس کے سینے میں آدمی کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ کہے کہ صاحب مجھے عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اللہ نے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے دل میں ڈالا ہے عورت کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت، شادی ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا آپ کے گھر میں، اب آپ یہ کہیں کہ صاحب مجھے بیٹے کی محبت نہیں ہے، مجھے بیٹے کی چاہت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کی محبت، اولاد کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں نیچورلی، پراکرتک روپ سے، قدرتی طور پر، نیچورل طور پر اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی۔ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة،
اور سونا چاندی کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور ہماری ماں بہنوں کے دل میں تھوڑی زیادہ ڈالی گئی۔ عورت کو سونا لا کے دے، ہائے 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 خوش ہو جائے گی۔ جتنی بھی ناراض ہو، سونے کا ایک جھمکا لا کے دے دو، سونے کی ایک ایئر رنگ لا کے دے دو، سونے کی ناک کی نتھیا لا کے دے دو، ہائے ہائے میرا شوہر کو سب سے اچھا شوہر۔ قرآن کہہ رہا ہے عورت زیورات میں پلتی ہے، زیورات میں بڑی ہوتی ہے، عورت کو سونے چاندی سے بڑی۔ اس کے بعد فرمایا والخیل المسومتی، اور میرے بندو تمہارے دل میں گھوڑے کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے، ایسے گھوڑے جو بہت عمدہ گھوڑے ہو، بہت اچھے گھوڑے ہو۔ کسی زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، آج کے زمانے میں کار کی سواری ہے، بائک کی سواری ہے۔ آج 4 پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے، پہلے سوچتا ہے کار خرید، بائک کی طاقت ہے بائک خرید لوں، اور بائک خرید نہیں سکتا تو شادی کر لیتا ہوں، جہیز میں تو مل ہی جائے گی کہ نہیں ملے گی۔ غریب گھر میں بھی شادی کرے گا تو 1.5-2 لاکھ کی بائک تو مل ہی جائے گا۔ بولو بھائی شیر صاحب آدمیو، سیمانچل کے لوگوں بڑے پکے اہل حدیث ہیں صاحب، مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کیش تو کم چلتا ہے، کیش بھی چلتا ہے یہاں، جہیز میں کہیں کہیں کیش بھی چلتا ہے، اور بے غیرتی کی حد یہ ہے، بے شرمی کی حد یہ ہے کہ سسرال سے کیش ملتا ہے اور یہ انسان اپنی بیوی کا مہر بھی اسی رقم سے ادا کرتا ہے۔ ارے بے غیرت، تجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ تو 4 چوڑی پہن گھر میں بیٹھ، جب تیرے پاس اتنا دم نہیں ہے، جب تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے نکاح کر کے اس کو مہر دے سکے، تو تجھے کوئی ضرورت نہیں شادی کرنے کی، تو زندگی بھر تمہارا بیٹھ چوڑی پہن کے بیٹھ جا۔ یہ بے غیرتی، سسرال سے پیسہ لے کے اسے مہر دے رہے ہو، شادی کے موقع پر تیرے بدن کی شیروانی تیرے سسرال کے کپڑے کی، دلہن کا جوڑا سسرال کے کپڑے کا، تو کس لیے شوہر بنا ہے؟ تو کس لیے نکاح کر رہا ہے؟ تو کس لیے ایجاب و قبول کر رہا ہے؟ تو بے غیرت ہے، تیری شرم و حیا، تیری غیرت کو تیرے باپ نے جہیز کے بدلے گروی رکھی۔ تو یہ چل رہا ہے صاحب، اہل حدیث ہاتھ برابر سینے پر باندھ رہے ہیں، آمین پوری بلند آواز سے بول رہے ہیں، مگر جہیز میں بائک چل رہی ہے۔ اور اگر داماد تھوڑا ہائی فائی ہے، ہائی اسکول کا ٹیچر ہے، بہار بورڈ کے مدرسے کا سرکاری ٹیچر ہے، تب کیا پوچھنا ہے صاحب؟ تب تو بیٹی دینے والا سوچے گا اس کی تو لائف سیٹ ہے، اس کو بائک کیا کار دے دیں گے، کار بھی مل جاتی ہے۔ تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی۔ اس کے بعد فرمایا والانعام، اور اے میرے بندو تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ بھینس کا ہے، حالانکہ کتنی قیمتی بھینس ہے بھائی، لیکن اس بھینس کو تلاش کرنے کے لیے جب اکھلیش کی سرکار تھی یوپی میں تو پولیس تلاش کرتی تھی کہ صاحب اعظم خان صاحب کی بھینس مل نہیں۔ چوپائے بیل بکری بکرا جو انسان پالتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد فرمایا والحرثی، اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار، ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنارس شہر میں کھیتی نہیں ہوتی، تو ہماری کھیتی وہی ہے۔ بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، مبارک پور چلے جاؤ، وہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، تو وہ کپڑا ہی ان کی کھیتی۔ انسان کو اپنی کھیتی، اپنے بزنس، اپنے ویاپار سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کتنی چیزوں کا نام لیا؟ عورت، اولاد، سونے چاندی، گھوڑے، چوپائے، کھیتی باڑی، اتنی ساری چیزوں کی محبت اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندے
یہ زمین دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، یہ جائیداد دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، تیری عورت دنیا میں تیرے کام آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی، تیرے بچے دنیا میں تیرے کام آئیں گے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے، یہ سونا چاندی، یہ مال و اولاد، یہ بیوی بچے، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ واللہ عنده حسن المآب، انجام اگر اچھا کرنا ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گی، وہ دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ انسان چار پیسے کمانے کے لیے حلال اور حرام بھول جاتا ہے، انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ پیسہ دنیا سے آگے کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بہت بڑے امیر آدمی کا انتقال ہوا، جب جنازہ جانے لگا راستے میں قریب آدمی نے کہا رک جاؤ۔ اس امیر باپ کے لڑکوں نے سوچا لگ رہا ہمارے باپ کا بہت بڑا خاص دوست ہے، بہت بڑا رشتہ دار ہے یا کوئی قریبی ہے۔ بیٹوں نے کہا جنازے کو روک دیا جائے گا۔ جنازے کو روکا گیا، جنازے کو زمین پر اتارا گیا، چارپائی کو کھولا گیا، مرنے والے کا چہرہ کھولا گیا۔ وہ غریب انسان اس امیر انسان کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے صاحب دنیا سے جا رہے ہو کیا لے کے جا رہے ہو؟ کیا میری وہ زمین لے کے جا رہے ہو جو ہڑپ کے بیٹھے تھے؟ کیا میرا وہ پیسہ لے کے جا رہے ہو جو آپ نے لے کر کے ناجائز قبضہ کر لیا تھا؟ کیا میرا حق مار کے واپس دنیا سے لے کے جا رہے ہو؟ کیا لے کے جا رہے ہو صاحب؟ اتنا کہنا تھا، اس امیر باپ کے بیٹے زاروں قطار رونے لگے میرے بھائی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، نہ مال ساتھ میں جائے گا، نہ زمین ساتھ میں جائے گی، نہ جائیداد ساتھ میں جائے گی، اور انسان انہی چیزوں کے لیے آج کیا نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا ہے، تو سینگ والی بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں ایک بھائی نے مجھ کو بتایا، واللہ عالم واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، بتانے والے نے بتایا ایک آدمی کو علاج کے لیے 25,000 روپے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپیہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 25,000 بڑی آسانی سے ایک آدھ دو دن میں کما لیتے ہیں۔ 25,000 کی رقم کی ضرورت پڑی، ڈاکٹر نے کہہ دیا پیسہ دیں گے تب آپریشن ہوگا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی اپنے گاؤں کے کچھ پیسے والے لوگوں کے پاس گیا، ان سے پیسے کا مطالبہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے۔ پیسے والے لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس غریب انسان نے اپنے باپ کا آپریشن کرانے کے لیے 25,000 کی رقم اس نے سود پر قرضہ اٹھایا، اس نے بیاج پر قرضہ اٹھایا، اور قرضہ دینے والا بھی مسلمان، بیاج پر قرضہ دیتا ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، اور اس سے وہ آپریشن کراتا ہے۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، یہ حالت ہے اس سماج کی۔ جس قوم کے اندر سود اور بیاج کھانے کے سلسلے میں لوگ اللہ سے نہ ڈرتے ہوں، جس قوم کے لوگ سود اور بیاج کو کھانے کو حلال سمجھتے ہو، اس قوم کا انجام یہی ہونا ہے جو آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جوتے کیوں برس رہے ہیں؟ یہ مار کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی دھرتی پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے رسول کے حکم کو توڑا ہے، شاید دنیا میں کسی اور نے نہیں توڑا۔ سود اور بیاج کو اتنا آسانی سے اتنے ہلکے میں لے لیتے ہو میرے بھائی۔ دولت کی کمی نہیں اس قوم کے پاس۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں آیا تھا، اسی کٹیہار کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا ایک کمپنی آئی ہے
اس کا نام ہے میٹا اوزون۔ میٹا